شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے تمام ہیرا فیملی آپ کی خدمت میں محمد ناصر پھر سے ایک بار حاضر ہوا ہوں. دوستو، آج میرا آڈیو بنانے کا مقصد بہت خاص ہے اور مجھے ضرورت بھی محسوس ہوئی کہ میں ایک آڈیو آپ لوگوں کے بیچ میں پھر سے حاضر کروں، پیش کروں. دوستو، ابھی کل ایک ویڈیو وائرل ہوا ہمارے کلیم چاچا کا، پرانے ہمارے کلیم چاچا، اور انہوں نے پھر سے آ کے جو ہے ایک کیا بولوں میں آپ کو کہ ہمارے ہیرا کے جو ہے نادان دوست ہیں، انہوں نے پھر سے ایک نیا شگوفہ چھوڑ دیا جو کہ بالکل میرے حساب سے بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. مجھے نہیں پتا کہ ایک وقت میں ہیرا کی اتنی پیروی کرنے والے آج وہ ہیرا گروپ کے اس قدر خلاف کیوں ہو گئے. ایسا کون سا راز، ایسی کیا بات ان کو پتہ چل گئی جو آج وہ اس قدر خلاف ہو گئے ہیرا گروپ کے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہوئے ایک بات، کچھ سوال ہے ذہن میں، وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں میں. دوستوں، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے مدرسے کے بارے میں جو بات کہی کہ وہاں جا کے 400-500 لوگ جا کے دھرنا دے دو، تو اس کے جواب میں آپ سے کہوں کہ ابھی کیس حل ہونے کے کگار میں ہے. 400-500 لوگ وہاں چلے جاتے ہیں اور دھرنا دینے سے وہاں پہ کیا حاصل ہوگا؟ ٹوٹل انلیگل ہے وہ طریقہ. جب کیس کورٹ میں ہے، آپ جا کر وہاں زور زبردستی کر نہیں سکتے، اس جگہ کو قبضے میں نہیں لے سکتے اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. ایسا کرنے سے خود الٹا آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو سکتی ہے، یا ایف آئی آر نہ بھی ہو لیکن کچھ تو ایکشن لیا جا سکتا ہے کیونکہ کیس جو ہے کورٹ میں ہے تو، اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا میرے حساب سے. دوسری بات، تمام لوگ مل کر بھی اگر اس طرح سے کچھ ایم ای اور ڈی ایس اے یا آپا کے گھر والوں کو اریسٹ کروا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا کہ پولیس پوچھ تاچھ کرے گی ان سے. پوچھ تاچھ کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ وہ ان کو اندر رکھے گی، ایم ای ڈی ایس اے کو. کیا اس سے ہمارے پیسے مل جائیں گے؟ اس سے ہمارے پیسے تو نہیں ملیں گے نا ہم کو. اور کیس جب حل ہونے کے کگار پہ ہے تو اس طرح کا ویڈیو بنانا، اس سے کیا مقصد ہے؟ آپ آج تک خود طے نہیں کر پائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں لیکن ایک سمجھداری اور عقل مندی کی بات کرنا چاہتا ہوں میں میرے تمام ہیرا فیملی کے لوگوں سے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کی پیروی کیجئے یا میری بات سنیے یا ان کی بات سنیے، آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ وہ کیجئے. تو میرے کچھ سوال ہیں، وہ سوالوں کے جواب آپ خود دیجئے اور یا سوچئے. انہوں نے کہا کہ آپ جائیے کسی لائر سے ملیے اور ان کی بات سنیے. کیا ہوگا؟ پرسنلی لائر آپ کو پھنسا دے گا، کیس کرو، یہ کرو، وہ کرو بولے گا، پیسے تو آپ کی جیب سے جائیں گے. ابھی کیس کلب ہونے کے کگار پہ آپ کیس کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ کی جو ایف آئی آر ہے، جو 50 ایف آئی آر کے پیچھے آپ کا بھی ایک نمبر لگ جائے گا. دوسری بات، جب آپ کو پیمنٹ ملے گی کورٹ کے تھرو تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا وہ کچھ نہیں بول سکتے. دوسری بات، جو لوگ ناویرا شیخ آپا پہ سوال اٹھاتے ہیں وہ لوگ باقی لوگوں پہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے جنہوں نے ان کو زبردستی پھنسا کے ملٹیپل ایف آئی آر کرا کے اندر رکھا ہے؟ وہ کیوں نہیں ان پہ سوال اٹھاتے؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کی سمجھ کو؟ اب جگ ظاہر ہو گئی یہ بات کہ ناویرا شیخ آپا کو پھنسایا گیا ہے، پھر بھی نئی نئی باتیں، نیا فتنہ کھڑا کرنا. اگر واقعی میں کچھ لوگ اگر آپا کے فیور میں نہ صحیح لیکن لوگوں کے فیور میں آ کے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ تو سوچو کہ بھئی وہ عورت نے 3 مہینے کا ٹائم دیا ہے
کیا آپ کو کورٹ 3 مہینے میں پیسہ دے گی؟ کوئی دلا سکتا ہے جب تک ناویرا شیخ آپا پیسے نہ جمع کرے کورٹ میں؟ اس کے بعد میں سب سے آسان راستہ، سب سے ایزی راستہ یہی ہے کہ ناویرا شیخ آپا کو باہر نکالو. انہوں نے جو مدت مانگی ہے کورٹ میں ایفیڈیوٹ دینے کی بات کی ہے، اس پہ آپ زور دیجئے، ان سے کورٹ میں ایفیڈیوٹ دلوائیے اور ان کو باہر لانے کی کوشش کی جائے. نہ کہ پروٹیسٹ کرو، دھرنا دو، خلاف میں جا کے ناویرا شیخ کے، اس سے حاصل کچھ نہیں ہونے والا. ارے وہ عورت تو مجبور ہے، اندر ہے، اکاؤنٹ جو ہے فریز ہے، کہاں سے پیسے دے؟ اپنے ویڈیو میں بول چکی ہے انہوں نے کہ بھائی مجھے باہر نکالو، مجھے ریلیز کرو، میں سب کے پیسے دوں گی. آج 1 سال سے یہ لوگوں نے ہیرا کمپنی کو بند کر دیا ہے، بند کرا دیا پورا. اتنا کمپنی کا نقصان ہو گیا ہے. 1 سال سے اندر رکھا ہے وہ عورت کو، ابھی تک جرم ثابت نہیں ہوا. اس کے باوجود لوگوں نے کیا نہیں کہا اس عورت کو. جو ان کی طرفداری کرے اگر، تو اس کو دلال کہا جاتا ہے. جو حق بات کہے، میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ ایک طرفہ بات کرتے ہیں، پر میں ان میں سے نہیں ہوں. میں ان میں سے بالکل نہیں ہوں. میں نے ان پر بھی سوال اٹھائے ہیں، ان کے لوگوں پر بھی سوال اٹھائے ہیں کہ ان کے مینجمنٹ کی بہت بڑی غلطی تھی اور ہے اب بھی. میڈیا سے جو خاموش بیٹھے رہے، ڈر کے بیٹھے رہے. ارے کیا ہوتا، زیادہ سے زیادہ گرفتاری ہوتی نا، ضمانت پہ چھوٹ کے آتے آپ لوگ. سپورٹ کرنا چاہیے تھا آپا کا آپ کو. آپ لوگ خاموش بیٹھے رہے ڈر کر. وہ عورت اکیلے جیل میں جا کے بیٹھی ہے. آپ لوگوں کو تو وفاداری ثابت کرنے کا ایک موقع تھا، پر آپ لوگ خاموش بیٹھ کر، ڈر کر بیٹھ گئے، چھپ کر بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے آج تک ناویرا شیخ پر ہی سوال اٹھ رہے ہیں. اور آج کچھ لوگ ہیں جو اتنی ون سائیڈڈ بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دلال کہلانے لگے. انویسٹروں کی حق کی بھی بات کیجیے. اور ناویرا شیخ کی ہم اس لیے طرفداری کرتے ہیں کہ ناویرا شیخ جو ہیں وہ، جہاں تک میری سمجھ ہے، وہ بے قصور ہیں. وہ پھنسائی گئی ہے، مس گائیڈ کی گئی ہے. ان کے پرانے جو لائرز تھے، جو پرانے لائر تھے، انہوں نے بھی ان کو مس گائیڈ کیا. اور ابھی بھی جو آپا کی لیگل ٹیم ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بھئی آپ کس طرح سے آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، تلنگانہ کی ڈیٹ جو آگے پیچھے ہو رہی ہے، ڈیٹ نہیں مل رہی ہے، یا آپ کی جو غلطیاں ہیں اس کو سدھاریے. آپ کی جو غلطیاں ہیں اس کو سدھاریے. ناویرا شیخ صاحبہ کے اوپر جتنے دن بڑھیں گے، جتنی تاریخیں بڑھیں گی، اتنے اس طرح کی شرنگیزی یا فتنہ پھیلے گا. ایک کے بعد ایک مسئلے بڑھیں گے. لہٰذا آپ لوگوں کو 1 سال کا وقفہ دیا، یہ کم نہیں ہے. 1 سال میں آپ لوگوں نے ان کو باہر نہیں نکال سکے، یہ اپنے آپ میں بڑی شرم کی بات ہے. اور جو لوگ بولتے ہیں لیگل ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے، میں ان سے متفق نہیں ہوں. اگر چینجز کرنے پڑے تو چینجز کریے. اور جو لوگ ناویرا شیخ آپا کی حمایت میں ہیں تو ان کو چاہیے کہ لائرز پہ سوال کھڑے کرے، تب میں سمجھوں کہ وہ حق پر ہیں. ہر بات پہ اپنی پیٹھ خود ہی تھپ تھپا لینا کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. خود ہی سے خود کو خوش کر لینا سب سے بڑی حماقت ہے. تبھی لوگ ہم پہ سوال اٹھا رہے ہیں. جتنا کیس ڈیلے ہوگا، جتنا کیس لمبا چلے گا، تکلیفیں بڑھیں گی، مشکلیں بڑھتی جائیں گی. لوگوں کو چاہیے کہ بھائی ہوش سے کام لیں، سمجھداری سے کام لیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں. بالکل یہ کیس جو ہے حل ہونے کے کگار پہ ہے. انشاءاللہ 7 تاریخ کو کیس بمبئی ہائی کورٹ میں کلب ہونے کے بہت امیدیں ہیں. اور انشاءاللہ کیس کلب ہو گیا، اس کے بعد آپا کو بیل ملنا بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہائی کورٹ سے بیجو تھامس کو بیل مل چکی ہے. لہٰذا مولی تھامس انشاءاللہ ان کو بھی ہائی کورٹ سے ہی بیل مل جائے گی. اور اس کے بعد سیم ایفنس، سیم کیس میں
नावेरा शेख साहिबा को भी बेल मिल जाएगी। और बेल मिलना उनका हक है, क्योंकि एक साल हो गया उनको अंदर रहते हुए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो भाई परफॉर्मेंस आपका दिख रहा नहीं है। एक छोटी मोटी सी जीत को आप अपनी जीत मत समझिए, क्योंकि बहुत सी जगह पे आपको जो बेल मिली है वो डिफ़ॉल्ट बेल ही मिली है। सब जगह डिफ़ॉल्ट बेल से आप निकाल के लाए हैं, तो उसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मत समझिए, समझे। और आप लोग जो है, जो भी आपा की लीगल टीम संभाल रही है लॉयर्स को, तो ज़रा सही ढंग से सही तरीके से आप लोग काम कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे ही देर होती चली गई तो हीरा कंपनी पर और नावेरा शेख आपा पर बहुत से सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह के कई एलिगेशन और उन पर लगेंगे और कई तरह की बातें होंगी। और दोस्तों, मैं आपसे एक और बात कहूँगा कि आपा के घर वालों पर उनको केस करना या उनको अंदर करा देना, इस तरह की जो बातें चल रही हैं, इससे मस्जिद और मामलात बिगड़ने की उम्मीद है। हमारे पैसे नावेरा शेख आपा ने लिए हैं, और अभी तक ये जो केस है, ये जो हमने पैसे दिए, ये पॉन्जी साबित नहीं हुई है। और जो लोग इसको पॉन्जी साबित करने पे तुले भी हैं, तब भी मैं कहूँगा कि आप लोग भरोसा करिए। आपा के छूटने के बाद तयशुदा मुद्दत तक, जो उन्होंने कहा है, पहले 16 महीने की तारीख दी थी कि 16 महीने में मैं अदा करूँगी, अब उन्होंने 3 से 4 महीने का टाइम दिया है, ठीक है, अकाउंट डिफ्रीज होने के बाद। तो मैं आप लोगों से बहुत गुजारिश करूँगा कि तब तक सब्र बनाए रखें, किसी की बातों में ना आए, वरना कुछ भी ऐसी हिमाकत करेंगे तो उससे केस और बढ़ जाएगा, और मामलात में परेशानियां बढ़ेंगी, नए नए तरीके से, और इन्वेस्टर परेशान हो जाएंगे। फिर आप लोग नावेरा शेख साहिबा पे दोष मंडेंगे। लिहाजा ऐसा कुछ ना करें, किसी को गाली गलौज ना करें, किसी को कुछ ना कहें, सब्र का मुजाहरा करें जैसे करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग बहुत जल्द इंशाअल्लाह खुशखबरी सुनेंगे। मैं अपनी तरफ से आपा के जो भी तमाम लॉयर्स हैं और लीगल टीम है, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश कीजिए, मुमकिन कोशिश कीजिए, और हमारी कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम आप सबके साथ हैं। लेकिन आप लोग अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरह दीजिए। ख़ासकर तेलंगाना की टीम को मैं ये कहूँगा कि भाई, आप लोग जो है इतना अच्छा आर्गूमेंट करने के बाद जो आगे उसके बाद हमें तारीख नहीं मिली है, आप लोग जल्द से जल्द कोशिश करिए आपा को बाहर निकालने की, क्योंकि तेलंगाना में हमें पूरी उम्मीद है कि आपा जल्द से जल्द छूट जाएंगे और केस क्लब भी हो जाएगा। दोनों के लिए वहाँ पे पिटीशन फाइल की गई है। लिहाजा कोशिश कीजिए जल्द से जल्द ये मामला हल होने की, वरना एक के बाद एक फितना ऐसे ही उठता रहेगा, जिससे मज़ीद देर होने की उम्मीद है। दूसरी बात दोस्तों, ऐसी कोई कदम बेवकूफ़ी ना करिएगा, कोई ऐसा कदम ना उठाइएगा जिससे और मामला उलझे, क्योंकि ये मामला सुलझने के कगार पर है। किसी फितने पे, किसी बुराई पे ध्यान ना दीजिए। आपा को एक मौका दीजिए, 4 महीने 3 महीने जो उन्होंने मुद्दत मांगी है, और वो मुद्दत तक हमें इंतज़ार करना ही है, सब्र करना है। उसके बाद जो भी है, फिर हमारे पैसे अगर नहीं मिलते हैं तब हम उसके बाद कोई फ़ैसला लेंगे। उससे पहले हमें किसी पे भरोसा नहीं करना है। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि पैसे हमारे सेफ़ हैं, पैसे हमें मिलेंगे मेरे भाइयों, जहाँ तक मेरी तहकीक है। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैं किसी का कोई दलाल नहीं, किसी का कोई सपोर्टर नहीं। जो हक बात है, जो हक की आवाज़ है, मैं वही उठाता हूँ, हक बात करता हूँ और हक बोलने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक मेरी समझ है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ मेरे भाइयों। आप लोग बिल्कुल गुमराह ना हो, डाइवर्ट ना हो, क्योंकि
جو خود گمراہ ہو چکے وہ آپ کو کیا راہ دکھائیں گے، جو خود کنفیوز تھے کئی بار. میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن جو خود کسی فیصلے پہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے وہ آپ کو کسی نتیجے پہ کہاں پہنچائیں گے. ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. سب سے بہتر راستہ ہے بھروسہ کرنے کا. مان لیجئے اگر کورٹ میں سارے لوگ ایک ہو گئے، سب یہ جو بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ نقش قدم پہ ہم بھی چلتے ہیں اور کیس کر دیتے ہیں اور بھی پریشانیاں ہو جائے گی، اسے ہمارے پیسے ہم کو ملیں گے ہی نہیں پورے، ہماری اچھی خاصی رقم ٹوٹ جائے گی. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ یہ کمپنی چلے گی اور ہمارے پیسے بھی ملیں گے. کسی پہ بھروسہ مت کریے. جو میرے چاہنے والے ہیں بھائی، جو آپا کے چاہنے والے ہیں، آپا پہ یقین کریں، ایک بار ان کو موقع دیں. باقی جتنی بھی باتیں لوگ بول رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، ان کو بولنے دیجئے. ایک بار آپا کو ان کی سچائی ثابت کرنے کا موقع دیجئے. میں گزارش کروں گا، کیونکہ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا مذہب یہی کہتا ہے کہ قرضدار کو موقع دو اور ایک بار ان کو ان کی سچائی ثابت کرنے کا موقع دو. لہٰذا بالکل بھی پینک ہونے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیت حق کی ہوگی انشاءاللہ، اور ہمارے پیسے ہمیں ضرور ملیں گے اور ہماری کمپنی بھی ضرور چلے گی. لہٰذا کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے یہ کیس میں ایک نیا موڑ آ جائے یا کسی فتنے بازی میں ہم پھنس جائیں جس کا خمیازہ ہم لوگوں کو یا ہمارے چاہنے والے یا ہمارے ناویرہ شیخ صاحبہ کو بھگتنا پڑے. کیونکہ آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہم کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، تو لوگ پلٹ کر ناویرہ شیخ صاحبہ کو بدنام کرتے ہیں، الٹا سیدھا بولتے، تو وہ نہ کیجیے. آپا کے گھر والوں پہ کوئی ایلیگیشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جب خود ناویرہ شیخ آپا اندر ہیں، ان کو اندر کر کے ہمیں کیا حاصل ہو گیا؟ جو ان کے گھر والوں کو اندر کریں گے تو ہمیں پیسے مل جائیں گے. اس سے کچھ نہیں ہونے والا اور وقت برباد ہونے والا ہے. لہذا سب لوگ اپنے آپ پہ صبر کریں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں. انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی. آپا پہ صبر بنائے رکھیں. ایک بار پھر میں آپا کی لیگل ٹیم اور آپا کے لائرز جو بھی ہیں ان کو اپنا صحیح طریقے سے کرنے کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بہتر سے بہتر پرفارمنس دے انشاءاللہ، اور جلد سے جلد ناویرہ شیخ صاحبہ کو باہر لائیں. کیونکہ پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے، تکلیفیں بڑھ رہی ہے، اور جیسے جیسے وقت ضائع ہوگا فتنے بازی، دور اندیشی اور لڑائی جھگڑے، بدگمانیاں بڑھتی جائیں گی. لہٰذا جو چیزیں آپ پر ڈیپینڈ ہے بھائی، آپ لوگ اپنا کام بخوبی کریے. بس یہی گزارش ہے آپ لوگوں سے. میں آپ لوگوں کا کوئی مخالف نہیں ہوں، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ بات آپ لوگوں کو بھی سمجھنا ہوگی. لہٰذا آپ لوگ اپنا کام کیجئے، پرفارمنس دکھائیے، تاکہ ناویرہ شیخ صاحبہ پہ اور سوال نہ اٹھے. ٹھیک ہے؟ میں آپ سب سے گزارش کروں گا بھائیو، آپ لوگ صبر بنائے رکھیں جیسا آپ لوگوں نے ابھی تک صبر کا مظاہرہ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ میری بات سننے کے لیے، اور اپنی رائے رکھیے میرے کمنٹ باکس میں. میرے کہنے میں، سننے میں، بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھانے میں ناکامیاب ہوا ہوں تو مجھے بتائیے. مجھے آپ لوگوں کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. بس گزارش ہے کہ کمنٹ جو کرے تمیز کے دائرے میں سمجھداری کی بات کریں اور اپنے مشورے سے نوازیں مجھے. کچھ آپ کے پاس آئیڈیا ہے، کچھ ہے تو مجھے بتائیے. اور آپ لوگ اگر میرے گروپ میں جوائن ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نمبر یا مجھے کال کیجئے، یا میرا نمبر ہے 8369187990. میں پھر سے دہراتا ہوں، میرا موبائل نمبر ہے 8369187990. اس نمبر پہ آپ مجھے واٹس ایپ کیجئے. آپ اگر میرے گروپ سے جڑنا چاہتے ہیں تو بس
انشاءاللہ حق کی آواز بلند کرنے کے لیے جو بھی جڑنا چاہتا ہے میرے گروپ سے آپ لوگ آئیے، مجھے کال کیجئے، میں آپ کو اپنے گروپ میں ایڈ کروں گا انشاءاللہ، اور حق کی آواز ہم سب مل کر بلند کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو بس صبر بنائے رکھیے اور جیت ہماری ہوگی بہت جلد انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے، کسی کی باتوں میں نہ آئیے، ٹھیک ہے؟ میرا نام محمد ناصر ہے، میں انشاءاللہ تعالی اسی طرح جب بھی ضرورت پڑے گی وقت پر میں آپ لوگوں کے سامنے پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔